آج کوئی آئے گا کچھ کہے گا، کوئی آئے گا کچھ کہے گا، کوئی یہ حدیث نکالے گا، کوئی وہ حدیث نکالے گا. آئی نا سمجھ میں؟ ہمارے اسلاف احادیث پہ، تفسیر پہ، علم الکلام پہ جتنا کام کر گئے ہمارے لیے کافی ہے. تو اب مزید نہ تو ہمیں کسی مزید نئے مذہب کی ضرورت ہے، اور نہ کسی مزید نئے عقیدے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی مزید کسی نئے طریقے کی ضرورت ہے. اب وہ گمراہ ہوتے ہیں جو نئے مذاہب، نئے طریقے، نئے عقائد ڈھونڈتے رہتے ہیں، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. تو اس دور میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اسلاف کے طریقوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھو. دوسرا جیسا کہ حدیث شریف میں بھی ہے کہ یہ جو دور چل رہا ہے، فتنوں کا دور ہے، مختلف انداز میں فتنے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ہے، ویسے بھی ہے. تو اس فتنوں کے دور میں ایک صوفی کی اور اہل طریقت کی یا صوفی سے تربیت پانے والے کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کس طرح ان فتنوں کے دور میں فتنوں کا بھی مقابلہ کرے، اپنا اور اپنے مانتے لوگوں کا ایمان محفوظ رکھنے کا سامان بھی کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں بیسکلی جو اس وقت فتنے ہیں نا، وہ زیادہ تر جو ہیں گمراہی اور الحاد پر ہیں مشتمل ہے. اور گمراہی اور الحاد سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ اسلاف کا عقیدہ ہے اور اسلاف کا طریقہ ہے کہ ہم اس طریقے کو مضبوطی سے تھام لیں. فتنے ہر دور میں رہے ہیں، گمراہیاں ہر دور میں آئی ہیں، مختلف فرقے بنے، مختلف گروہ بنے، مختلف ان کے جو خیالات تھے، مختلف ان کے معاملات تھے. لیکن تصوف میں جو اسلاف کا طریقہ کار تھا اس میں کوئی گمراہی نہیں آئی. اصل میں گمراہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہر کی بات کو سن کر اس پہ عمل کرتے ہیں، ہر آدمی کی بات پر یقین کر لیتے ہیں فوراً. بات یہ ہے کہ جو اسلاف کا عقیدہ اور طریقہ 1400 سال میں رہا، اب وہ آخری زمانے میں آن کے تبدیل کر دیا جائے تو کھلی گمراہی ہو جائے گی نا. جتنی تحقیقات دین پہ ہونی تھی وہ ہو چکی، جو عقائد مرتب ہونے تھے وہ ہو چکے. آئی نا؟ احادیث پہ جو تحقیق ہونی تھی وہ ہو چکی. اب جو نئی تحقیق کرنے والے، نئے عقائد لانے والے اور نئے ان عقائد میں فلسفہ لانے والے، ہاں، تو وہ گمراہیاں پیدا کر رہے ہیں. گوچے اگر ان کی بات سنو آپ تو لگتا ہے کہ 1400 سال میں پوری امت ہی گمراہ تھی. اب وہ آن کے امت کو ہدایت پہ لا رہے ہیں. تو اسی زمانے کے لیے تو فرمان تھا نا کہ وہ محفوظ ہوگا جو دروازے کے اندر ہوگا. تو اس وقت اگر گمراہی سے بچنا ہے تو اپنے اسلاف کے طریقے کو مضبوطی سے تھام لو. بس یہی ایک ہمارے پاس ذریعہ ہے بچنے کا. اب رہ گئی بات بحث اور مباحثہ، تو وہ فضول ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی ہر بات پر ایک نئی تعویل پیش کر سکتا ہے. دین اسلام
کا جو عقیدہ ہے وہ بیسیکلی اس کی بنیاد یقین ہے. اگرچہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے اسلاف ہدایت پر تھے اور صحیح دین پر تھے، تو اب ہمیں کسی بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم ان کو تھامے رکھیں. آج کوئی آئے گا کچھ کہے گا، کوئی آئے گا کچھ کہے گا، کوئی یہ حدیث نکالے گا، کوئی وہ حدیث نکالے گا. آئی نا سمجھ میں؟ ہمارے اسلاف احادیث پہ، تفسیر پہ، علم الکلام پہ جتنا کام کر گئے ہمارے لیے کافی ہے. تو اب مزید نہ تو ہمیں کسی مزید نئے مذہب کی ضرورت ہے اور نہ کسی مزید نئے عقیدے کی ضرورت ہے اور نہ ہی مزید کسی نئے طریقے کی ضرورت ہے. اب وہ گمراہ ہوتے ہیں جو نئے مذاہب، نئے طریقے، نئے عقائد ڈھونڈتے رہتے ہیں، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. تو اس دور میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اسلاف کے طریقوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھو. اور دوسری بات یہ ہے کہ یقین سے اس پہ قائم ہو کر اور عمل کرتے رہو آنکھ بند کر کے، کیونکہ یہ راستہ اب اسلاف کے آنکھ بند کر کے ہمارے لیے وہ راستہ اسلاف کا جو ہے اسی میں آنکھ بند کر کے چلنا ضروری ہے. آنکھ کھول کے چلیں گے تو ادھر ادھر گمراہ ہو جائیں گے. متعین ہو گیا ہے، اب کسی نئے راستے کے متعین کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اب کوئی آن کے کوئی نیا راستہ دکھاتا ہے ہمیں، کوئی نئی بات بتاتا ہے ہمیں، تو اس پر ہمارے کو کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ دوسروں سے زیادہ اس وقت وہ دور ہے کہ اپنی فکر کرنے کی. کسی دوسرے کو تم ہدایت کا راستہ بتاؤ اور خود گمراہ ہو جاؤ، یہ بھی کون سی عقل مندی ہے؟ تو پہلے یہ ہے کہ اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. پہلے ہمیں اپنی درستگی کی ضرورت ہے. ہمیں جو راستہ بتا دیا گیا ہے ہمیں اسی پر چلنے کی ضرورت ہے. آئی نہ سمجھ میں بات؟ شیطان ہر دور میں اپنے نئے نئے چیلے لاتا ہے، ہر دور میں ایک نئی بات لے کر آتا ہے. دیکھیں نا، یہ تو پہلی صدی ہجری سے شروع ہو گیا نا. آئی نہ سمجھ میں بات؟ تو خلفائے راشدین کے دور میں شروع ہو گیا تھا. تو ہمارے اسلام نے ہمیں جس چیز پر زبان بند رکھنے کا حکم دیا ہم اس پہ زبان بند رکھیں، جس پر چلنے کا حکم دیا اس پر چلیں، جس سے محبت کرنے کا حکم دیا اس سے محبت کریں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. آئی نہ سمجھ؟ باقی اپنی اصلاح پر توجہ دیں. اصل چیز اپنی اصلاح ہے، ظاہر اور باطن کی. اب ظاہر کی اصلاح تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ کرے. کیوں؟ کہ ظاہری اصلاح تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کی جاتی ہے، تاکہ لوگ دیکھیں کہ بھئی ہم تو بہت پابند شریعت ہیں، ہم تو بہت سنت پر عمل پیرا ہیں. آئی نہ سمجھ میں بات؟ تو ظاہری اصلاح بھی ضروری ہے، کیونکہ ظاہری اصلاح ترغیب کے لیے. جب ظاہری اصلاح ترغیب کے لیے ہو تو اس پہ توجہ دینی چاہیے، لیکن باطن کی اصلاح اللہ تعالی کے لیے. تو جو ظاہر ہے وہ خلق کے لیے ہے، جو باطن ہے وہ رب کے لیے. تو لہذا ظاہری اصلاح سے زیادہ ہمیں باطنی اصلاح کی ضرورت ہے. ظاہری اصلاح اتنی ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے، جتنا حکم ہے، لیکن باطنی اصلاح کی جتنی زیادہ ضرورت ہے اس وقت میں،
وہ بہت ضروری ہے. اور باطنی اصلاح کے لیے جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ تصوف ہے، وہ اولیاء اللہ کا طریقہ ہے. کہ ان کا طریقہ یہی ہے کہ وہ ذکر الہی سے معرفت الہی تک لے جاتے ہیں. اور دیکھو انسان اور جن، اس کی پیدائش کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کو پہچانے. اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے بندہ یہ پہچانے. ہمیں دنیا میں مال و اسباب کے لیے نہیں بھیجا گیا کہ ہم وہ اکٹھے کریں. انسان دنیا میں مسافر کی طرح ہے، بس جس چیز کی ضرورت ہے یہاں پہ اس چیز کو حاصل کر لیا جائے، اور اس سے کسی نے بھی نہیں روکا. یہ انبیاء نے بھی کیا. تو جو طریقہ انبیاء کا رہا کہ انہوں نے مسافروں کی طرح رہے وہ، اور انہوں نے اتنا ہی اسباب کیا جتنی ان کو ضرورت تھی، جو زندگی ان کی گزر سکے آرام سے، انہوں نے وہ اسباب کیے. تو لہذا اتنا اسباب کرنا بالکل جائز ہے اور کرنا چاہیے، کیونکہ محتاجگی بھی ایک ذلت ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. آئی نہ سمجھ میں بات؟ لیکن ساری عمر اسی کی فکر میں نہ لگ جائے. مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے کہ دنیا وہ ہے کہ جس کے حلال میں حساب ہے، یعنی کہ تم کتنا ہی حلال کماؤ اس کا حساب دینا پڑے گا. جس کے حلال میں حساب ہے، جس کے حرام میں عذاب ہے. تو جتنا حساب دے سکتا ہے جو، وہ اتنا کرے. تو دنیا کمانے کے لیے منع نہیں کیا گیا. جائز راستے جو دنیا کے بنائے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں، بالکل ایسے اختیار کرو، مگر ایسا نہ ہو کہ دنیا کے اسباب کی محبت میں مسبب کو بھول جاؤ. نقصان یہیں آن کر ہوتا ہے کہ جب ہم اسباب بنانے کے لیے مسبب کو بھول جائیں پھر نقصان شروع ہو جاتا ہے.